اس کے نمبروں کو آپ ایف ایس سی کے نمبروں کے ساتھ کو ریلیٹ کریں اور ایک کمپیریزن کریں تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جو اس وقت ہمیں نتائج ملے وہ بھیانک تھے. بھیانک اس لحاظ سے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ طبقاتی نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، لیکن ان نتائج نے ہمیں بتایا کہ اس ملک میں صوبائی نظام تعلیم بھی ہیں، اس کی تقسیم بھی ہے. نمبر 1 بورڈ اسلام آباد کا تھا. نمبر 2 کلسٹر جو ہے وہ پنجاب کے بورڈز کا آیا. نمبر 3 کلسٹر کے پی کے بورڈز کا آیا. نمبر 4 کلسٹر سندھ کے صوبے کا آیا. اور نمبر 5واں کلسٹر بلوچستان کے صوبوں کا آیا. تو ایک صوبائیت پہ مبنی تقسیم بھی معیار کے حوالے سے اس ملک کے اندر ہے. یہاں پہ رفیع کاکڑ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب پلاننگ کمیشن میں تھے، آج کل یہ کیمبرج میں کمال منیر صاحب کے پاس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بل گیٹس اسکالرشپ پہ. تو ہمارا نقصان ہے لیکن ان کا ہمیں خوشی ہے کہ وہاں پہ ہیں. انہوں نے نیشنل ایجوکیشن انڈیکس کی رپورٹ تیار کی اور ایف سی ڈی او نے بھی اس میں ہیلپ کی. تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ لرننگ آؤٹ کمز آئے وہ حیران کن اور خوفناک ترین تھے. کئی جگہوں پہ یہ پتہ چلا کہ پبلک فائنانس میں تو کچھ صوبے بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ آؤٹ کمز میں کہیں نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ایک سیریس گورننس کا اور میرٹ کا کرائسس ہے ان صوبوں کے اندر. وہ پیسے میں تو کمی نہیں کر رہے لیکن وہ پیسہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہا. پھر کئی ضلع ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ نظر آیا کہ میٹرک کے نمبر تو 900 ہیں لیکن لرننگ آؤٹ کمز بالکل صفر کے اوپر ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ نمبرز جو ہیں وہ وہاں پہ نقل بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اب یہ سب کچھ ہم نے کیا 18ویں ترمیم کے بعد. سوچا کہ 18ویں ترمیم جب ہوگی تو ہمارے وہ شعبہ جات جو ڈیوالو ہوں گے ان میں بہتری آئے گی. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل انڈیکیٹرز، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، چاہے وہ پاپولیشن کے ہیں، تینوں میں ابتری آئی ہے، بہتری نہیں آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو ناؤ اوور سینٹرلائزڈ پروونسز. وہ جو اختیارات وفاق سے صوبوں نے لیے، اب صوبے جو ہیں ان کو جسے کہتے ہیں نا قابو کر کے بیٹھ گئے ہیں اور نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک وی ول ناٹ ہیو امپاورڈ تھرڈ ٹیئر ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹس there is no way that we can make headway. It is impossible to run Punjab from Lahore, Sindh from Karachi, Balochistan from Quetta and KP from Peshawar. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو چیلنج ہے کہ ہمارے جب تک یہ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی یا ڈیولوشن نہیں ہوتی ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس وقت تک یہ سروس ڈیلیوری ول ریمین اے چیلنج. پھر آخر میں جب سیپ تھا ہمارا پروگرام، سوشل ایکشن پروگرام تھا، ہم نے دیکھا 90s میں، اس کے بعد تمام سوشل سیکٹرز کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دیر از نو اسٹیبلٹی آف ٹینیور. 3 مہینے 4 مہینے کے لیے سیکرٹریز آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ جس شعبے کے لیے 4 مہینے یا 6 مہینے کا مہمان ہوگا سیکرٹری، وہاں پہ کیا کام ہوگی؟ تو لہٰذا ان شعبوں کے اندر وی نیڈ ٹو ہیو پیپل کہ جو 2 سال یا 3 سال کے کانٹریکٹ کے ساتھ ہوں اور ان کے کے پی آئیز ہوں، ان کا پرفارمنس کانٹریکٹ ہو، اینڈ دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار دا آؤٹ کمز جو اس کے اندر ہیں. لیکن اگر سیکرٹری انہیں 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 8 مہینے بعد چلے جانا ہے، تو آپ جب جس ادارے کا سربراہ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو میں نے ڈاکٹر اے کیو خان اور ڈاکٹر اشفاق صاحب میرے پاس آئے تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس شعبے میں تو ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا. تعلیم کے اندر دنیا ہماری مدد کرتی ہے، صحت میں مدد کرتی ہے، پاپولیشن گھٹانے میں مدد کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، ٹیکنالوجی بھی دیتی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے 6 کلیے بتائے کہ ہماری کامیابی میں یہ 6 چیزیں بڑی اہم تھیں. اینڈ آئی ہیو ریٹن این آرٹیکل اٹامک ماڈل آف سکسیس. آئی تھنک اس اٹامک ماڈل آف سکسیس کو ہمیں ہر شعبے میں فالو کرنا چاہیے. فرسٹ تھنگ دے سیڈ
we had a sense of purpose and mission in our organization, which was shared by each and every member of our organization. ہمارا جمع دار سے لے کے ہمارے ڈرائیور تک سب کو یہ سینس آف پرپس تھا کہ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کچھ پاکستان کا ایٹم بم بنا رہا ہوں. وہ صرف سائنٹسٹ نہیں بنا رہے تھے, ہر جمع دار, چوکی دار یا جو نائب قاصد تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ آئی ایم انرولڈ ان اے مشن. سو ایک مشن ہیز ٹو بی دیئر. سیکنڈ, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ تھی. ایوری چیئرمین سرو فار ایٹ لیسٹ 6 ایئرس. اس پہ ڈاکٹر اے کیو خان نے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ مسکرا کے کہا, چٹکلا بھرا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے وزیر اعظموں کی طرح ہمارے چیئرمین بھی تبدیل ہوتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے, ہم پھل جھڑیاں بنا رہے ہوتے. تو تیسری چیز انہوں نے کہی کہ وی ڈڈ ناٹ کمپرومائز آن میرٹ. ریکروٹمنٹ, پروموشن, ٹرانسفرز, ہم نے کبھی سفارش کو اندر نہیں آنے دیا. میرٹ کے اوپر ہم نے ایک میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن چلائی. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ بم جو ہے وہ مشینوں نے نہیں بنایا, وہ انسانوں نے بنایا. وی انویسٹڈ ان آر ہیومن ریسورس. ہمارے لوگوں کی ذہنی صلاحیت تھی, افرادی قوت کی صلاحیت تھی, ہم نے ان کی ایجوکیشن میں, ان کی ٹریننگ میں انویسٹ کیا. انہوں نے یہ معجزہ کیا, یہ مشینوں نے نہیں بنایا, تو لہذا ہیومن ریسورس. ففتھ تھنگ دے سیڈ کہ ہمیں وہ وسائل فراہم کیے گئے جو ہمارے کام کے لیے درکار تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم فائلیں پکڑ کے روز منسٹری آف فائنانس کے چکر لگاتے تھے کہ ہماری ریلیز نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی. تو اگر ہمیں ایک مشن دیا گیا تو ہمیں اس کے وسائل بھی دیے گئے. اور چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں ایک ریزنیبل فنکشنل اٹانومی بھی دی گئی, کہ ہمیں مشن دیا گیا اور پھر ہمیں امپاور کیا گیا کہ آپ اس کو کریں, اور ہم نے کر دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 اصول کسی بھی شعبے کے لیے ایک رہنما اصول ہیں کہ جو بھی ادارہ یا شعبہ ان 6 اصولوں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. تو آئی وڈ اگین کمپلیمنٹ یو اینڈ آئی وانٹ ٹو اشور یو کہ وی آر فلی کمیٹڈ کہ پاکستان کی جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اور جو سوشل صلاحیت ہے, اور بالخصوص تعلیم کے ذریعے, چونکہ وی آر انٹو اے نالج ایج, اب یعنی کہ نالج ایج میں پھر اب آپ دیکھ لیجیے کہ ٹرشری ایجوکیشن we have 13% ratio. India has almost 30% ratio. Bangladesh has 25% ratio. China has 60% ratio. ہم نے اگر بنگلہ دیش کے برابر ہی ہونا ہے تو ہمیں اوور نائٹ اپنا ٹرشری ایجوکیشن کو ڈبل کرنا ہے اس اسپیس کو. ہمارے پاس فیکلٹی نہیں ہے. 1/3 آف آر فیکلٹی ہیز PhD, سو وی ڈونٹ ہیو انف فیکلٹی. تو اسی لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے بھی بات کی ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہمیں 10,000 جو کلیدی ان کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر PhDs کو ٹرین کرنے کی صلاحیت دیں. ہم نے پچھلے دور میں US پاکستان نالج کوریڈور شروع کیا تھا, اس میں بھی یہ کوشش تھی کہ 10,000 PhDs 10 سالوں میں ہم ٹاپ US یونیورسٹیز میں کریں. UK کے ساتھ ہم نے UK پاکستان نالج گیٹ وے شروع کیا تھا تاکہ UK کے ساتھ بھی ہم اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر کے اپنے لیے وہ فراہم کریں افرادی قوت کے جو یہاں پہ ماسٹر ٹرینرز بنے اور آگے لوگوں پیدا کریں. تو یہ وہ سارے گیپس ہیں کہ جن کو, ان سب کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ ہیومن ریسورس ہے, کہ انلیس وی ہیو کوالٹی ہیومن ریسورس نتھنگ ول ہیپن, اور ہم کہیں نہیں جا سکیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کی ڈیٹا اور ریسرچ ہے وہ ہمیں موقع فراہم کرے گی کہ ہم پریسیجن کے ساتھ اپنے وسائل کو لگا سکیں, ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ واٹ از ورکنگ, واٹ از ناٹ ورکنگ, اینڈ واٹ از اٹ دیٹ ورکس دیٹ کین بی اسکیلڈ اپ, اور کس طریقے سے جو ہمارے دیر از نو ون سولوشن فٹ آل آلسو. سو دس ڈیٹا ول آلسو ٹیل اس کہ ہاؤ کین وی کانٹیکسچولائز our solutions, کیونکہ what will work in پنجاب may not work in بلوچستان, اس کے اپنے حالات و واقعات ہیں. تو یہ ڈیٹا اور ریسرچ کے ذریعے ہی ہم اپنے وسائل کو ایفیشینٹلی استعمال کر سکتے ہیں. and I look forward to the outcomes, and I would request کہ it is about time کہ we pay back to this country through brain gain. We always talk of brain drain. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس صلاحیت ہے وہ چاہے واپس آئیں یا جہاں پر ہیں باہر بھی ہیں,
تو باہر سے بھی دے کین بی اے سورس آف برین گین فار پاکستان ود دیئر پوزیشن ود دیئر knowledge. How can they link or connect themselves with national development back home so that their talent becomes a useful productive asset for Pakistan zindabad. ایک چیز رہ گئی, آئی تھنک دیر از اے نیڈ کہ جو ایجوکیشن کے لیے اور سوشل سیکٹر میں ہماری ناکامی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر حکومت 5 سال کے لیے آتی ہے, اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 5 سالوں میں اگر ہم ایک سڑک بنائیں گے, ہم ایک عمارت بنائیں گے, وہ 2-3 سال میں بن جائے گی, تالیاں لگ جائیں گی. ایجوکیشن اور ہیلتھ کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ 10 سالوں کے بعد نتیجے دیتی ہے, لہٰذا یہ کسی حکومت کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہے, لیکن یہ انویسٹمنٹ صدیوں کے لیے اثر انداز ہوتی ہے. تو اس ملک کے اندر ایک بہت مضبوط ایڈووکیسی کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے پالیسی میکرز کو مجبور کریں کہ وہ سوشل سیکٹرز اور بالخصوص ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹس کے لیے عوام کے سامنے جواب دیں. اور اس میں خاص طور پہ سول سوسائٹی اور میڈیا کو کہوں گا کہ آپ کی طرف سے یہ آوازیں اٹھنی چاہیے. اس سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے کہ جنہوں نے وسائل کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ وسائل کدھر جانے ہیں, کہ ہم ایجوکیشن کو پرائرٹائز کر سکیں. بہت شکریہ سر. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا تقریر